جھوٹا بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہاں لوگ قسم کھا کے جھوٹ بولتے ہیں. تو کیسے پتا چلے کہ سچے کون ہیں؟ کیونکہ سچائی تو انسان کی باطنی صفت کا نام ہے. اگر خدا کہتا شجاع کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم فوراً دیکھ لیتے کہ جنگ بدر میں اسلام کا شجاع کون تھا, احد میں شجاع کون تھا, فاتح خیبر کون تھا, خندق میں کون تھا. خدا صاحبان علم کہہ دیتا ہم فوراً دیکھ لیتے علم پہ خطبے دینے والا کون تھا, لوگوں کو سکھانے والا کون تھا. یہاں خدا صادقین کا لفظ استعمال. تو صادقین کے لیے ہمیں قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی ایسی جنگ ہے جو صرف سچائی پہ ہوئی. ذہین ترین مجمع. اسلام ایک ایسی جنگ ہے جو ہوئی ہی صداقت کی بنیاد, جو ہوئی ہی سچ اور جھوٹ کی بنیاد, جہاں کوئی تلوار نہیں تھی, کوئی نیزہ نہیں تھا, صرف سچوں نے جانا تھا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے بتا دیا مباہلہ میں کہ صادقین. بڑی جلدی ہم نے گفتگو کا پہلا زینت ہے. تو اب کونوا مع الصادقین کے لیے ہمیں صادقین ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے بنص قرآن جو اللہ کی طرف سے, کیونکہ میں کسی کو صادق کہوں گا تو وہ میرا صادق ہوگا, اور اللہ جس سے بناتا ہے وہ صادق ہوتا ہے, امت جس سے بنائے وہ صدیق ہوتا ہے. اردو زبان بڑی قلیل زبان ہے, اس میں الفاظ کی بڑی قلت ہے. تو اردو کے ہاں صادق سچا, صدیق سچا. تو لفظ اللہ نے قرآن میں دو رکھے, صدیق بھی رکھا ہے, صادق بھی رکھا ہے. میرے نبی کو مشرکین مکہ اور کفار صدیق نہیں کہتے تھے, صادق کہتے. صادق اور صدیق میں فرق ہے. جو سچ بولے وہ صدیق ہوتا, جو بولے وہ سچ ہوگا. جو سچائی کا انتظار کرے وہ صدیق, حق جس کا انتظار کرے. یہ بولے اور میں ثابت ہو جاؤں اسے کہتے ہیں صادق. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جائے. اب رسول اللہ کے بعد جھگڑا ہو گیا ہے کہ صادق کون ہے. دیکھیں رسول اللہ کے بعد امت کے پاس 3 طبقے ہیں, اہل بیت رسول, ازواج رسول, اصحاب رسول. یہ 3 ایسے درجے ہیں جن سے دین ہم نے لینا. رسول کے بعد یہ 3 رستے ہیں جس میں مسلمان آ کے بیٹھ گئے. سارے فرقے کہتے جی دیکھیں یا دین ازواج سے آئے گا, یا اصحاب سے آئے گا, یا اہل بیت سے آئے گا. تینوں طبقوں کا تعلق رسول سے ہے. رسول کی ازواج, رسول کے اصحاب, رسول کی اہل بیت. لیکن ایک فرق میری قوم کے بچوں بڑا پیارا ہے, 2 طبقوں کا رسول سے رشتہ کے والا ہے. اہل بیت کا رسول سے رشتہ سے والا ہے. رسول کی بیوی, رسول کے ساتھ. علی کے بارے میں کہ نہیں آئے گا, یا علی انت منی, اے علی تو مجھ سے. الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ مجھ سے. حسن منی, حسن مجھ سے. حسین منی, حسین مجھ سے. وہاں کے ہے, یہاں سے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا,
اب یہ صادقین ہے، یہ رسول سے صادقین. اب اللہ نے نام نہیں لیا اور اللہ نے صرف صفت بتائی صادقین کے ساتھ. اور لوگوں کو بڑا شوق ہے اللہ کی بتائی صفت پہ اپنی مرضی کی شخصیات کو لے. اللہ نے صادقین کہا، لوگوں کو اب فکر ہو گئی کہ اگر صادقین ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسے ہونے چاہیے. میں بڑی کھلم کھلا بات کرنے کا آدمی ہوں. مجھ سے یہ پالیسی نہیں آتی، مجھے ڈبل پالیسی نہیں آتی. میں ادھر ادھر کر کے زگ زیگ ہونا آتا نہیں، سیدھی سی. اب ہمارے پاس بابا جی انصاف پنچایت کی صورت میں مجلس سے فیصلہ. اب اس وقت امت کے پاس ایک صدیق امت کا ہے اور ایک اہل بیت کا، اور ایک صدیق اہل بیت کے پاس اور ایک امت کے پاس. امت کے پاس بھی ایک صدیق اور ایک صدیقہ، اہل بیت کے پاس بھی ایک صدیق. بات خطرناک موڑ پہ اس لیے آ گئی کہ امت کا صدیق اہل بیت کی صدیقہ کے مقابلے پہ آیا ہے. بندے چپ ہو گئے اور اہل بیت کے صدیق کے مقابلے پہ امت کی صدیقہ آئی ہے. دو مناظر تاریخ کی آنکھوں نے دیکھے. پہلا منظر یہ کہ جب اہل بیت کی صدیقہ ہے، امت کا صدیق ہے. دوسرا منظر تاریخ نے ہمیں دکھایا کہ امت کی صدیقہ ہے، اہل بیت کا صدیقہ. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. شیعہ سنی لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق ہے اور یہ صدیق ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ صدیق ہے اور یہ صدیق ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ایک کے ساتھ. اب یہاں اہل بیت کی صدیقہ ہے اور امت کا صدیق. اب اہل بیت کی صدیقہ میں فضائل پڑھ دربار خلافت میں کھڑی اور امت کا صدیق، اور اہل بیت کی صدیقہ اپنا دعویٰ ثابت کر رہی ہے اور امت کا صدیق قرآن کی صدیقہ سے تصدیق مانگ رہا ہے. بندے لفظ سن کے بولنے کے. ہم نے تاریخ پہ جانا ہی نہیں ہے میرا شیعہ سنی بھائی. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا قرآن کی صدیقہ سے تصدیق کی اجازت ہے. تصدیق اس سے مانگی جاتی ہے جس کی ہاں خطا کا امکان ہوتا ہے. جہاں خطا کا امکان ہو تو اس سے تصدیق مانگی جا رہی ہے. لیکن جہاں اہل بیت، یہ صرف اہل بیت کی صدیقہ نہیں، اس کی صداقت پہ آیت تطہیر کی مہر لگی. اب میں صدر کہنے لگا ہوں، بات بڑی آسان ہے اگر کوئی سمجھانے والا ہو اور کوئی سمجھنے والا ہو. گواہ زہرا سے نہیں مانگا جا رہا، گواہ آیت تطہیر سے مانگا جا رہا. گواہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے دعوے پر یقین نہیں تھا، اور جو سامنے کھڑی ہے یہ سوال اس سے نہیں ہو رہا. معاذ اللہ العیاذ باللہ، اگر اس کا دعویٰ مکمل نہیں تو الزام اس پہ نہیں آ رہا، الزام آ رہا ہے قرآن، کیونکہ قرآن نے ان کی صداقت پہ مہر لگائی. اس کا مطلب ہے کہ ثبوت زہرا سے نہیں مانگا جا رہا، قرآن سے مانگا جا رہا. اور قرآن نبی نے گھر بیٹھ کے نہیں لکھا، یہ اللہ کا کلام جو خاموش ہو گئے. میں تو بات سرحد میں نہیں آیا. اس کا مطلب ہے گواہ زہرا سے نہیں مانگا جا رہا، اللہ سے مانگا جا رہا. گواہ سیدہ سے نہیں مانگا جا رہا.
گواہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ سے گواہ وہ مانگ رہا ہے جو اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ آج اسی مجمع میں کوئی شخص عیسائی آئے، انگریز آئے، اور آپ کہیں جی سے کلمہ پڑھا، تو میں کیا کہوں گا؟ غسل کر کے آ، میں اسے فوراً کہوں گا ابھی پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے۔ اس کا مطلب جس کی گواہی کافر کو مسلمان کر رہی ہے، اگر کوئی مسلمان اس ہی سے گواہ مانگ لے، اسلام اللہ پہ گواہی دینے سے ملتا ہے، اللہ سے گواہ لینے پہ نہیں ملتا۔ میری قوم کے بچوں کو الجھاتے ہیں، یہ جان بوجھ کے ان سوالات پہ الجھاتے ہیں کہ فتح جگیر تھی کہ نہیں تھی، کتنے باغ تھے، کتنی جگیر تھی، وصیت کس نے کی تھی، حدیث کیا تھی۔ ہم یہ ساری بحث بعد میں کریں گے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ گواہ مانگا تو یہ گواہ قرآن سے مانگا جا رہا ہے، اور قرآن سے نہیں مانگا جا رہا، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب میں کیا کروں؟ یہاں امت کی صدیق کے مقابلے پہ قرآن کی صدیقہ کھڑی ہے، اور خدا کہہ رہا ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم سب کے ساتھ ہو جاؤ، یہ پالیسی قرآن کی ہے ہی نہیں کہ سب کے ساتھ ہو جاؤ۔ فیصلہ میں قیامت والے دن کروں گا، میں فیصلہ کروں گا کون ٹھیک تھا کون غلط ہے۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں صادقین دے دیے ہیں۔ اب بڑی جلدی جلدی مجھے موضوع کو آگے بڑھانا۔ ایک طرف امت کا صدیق اور قرآن کی صدیق، پھر تاریخ نے دوسرا منظر دکھایا کہ قرآن کے صدیق کے مقابلے پہ امت کی صدیقہ۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اب ہمیں بتائیں کہ خدا کہہ رہا ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یہ خطۂ اجتہادی تھی، یہ کوئی سازش تھی؟ اس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے۔ پہلے ہماری بحث یہ ہے کہ جب امت کی صدیقہ اللہ کے صدیق کے مقابلے پہ آئی تو اس جنگ میں مطالبہ کیا تھا؟ جنگیں تو نظریات پہ ہوتی ہیں، مطالبے پہ ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کو مطالبہ نہیں مانتا، ادھر بھی لا الہ پڑھنے والے، ادھر بھی لا الہ پڑھنے والے، مسلمانوں کے دونوں گروہ آمنے سامنے، اور 12,000 کا لشکر کھڑا ہے علی کے مقابلے میں۔ 12,000 کا لشکر جو آیا ہے یہ سارے کا سارا بصرے سے نہیں آیا، بصرے سے تو صرف 40 لوگوں کو ساتھ لے کے وہ چلی تھی۔ یہ سارے کا سارا مجمع جو اکٹھا ہوا، کوئی یمن سے آیا ہے، کوئی کوفہ سے آیا ہے، کوئی دمشق سے آیا ہے، یہ جو جتنا 12,000 کا لشکر اکٹھا ہوا ہے، اور یہ بھی تاریخ نے ہمیں بتایا کہ 12,000 کے لشکر میں آپس میں اتحاد بھی نہیں تھا۔ اتنی اختلاف تھا کہ 12,000 کا لشکر ہے اور جماعت اپنی اپنی کروائی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کو سپہ سالار کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ان 12,000 میں ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز متفرق ہے، علی کی دشمنی۔ یہ 12,000 ایک چیز میں مشترک اور متفرق ہے، ایک چیز پہ اکٹھے ہیں، متفق ہیں، دشمنی اپنی، بغض علی پہ اکٹھے ہیں۔ سوال میں ہمیشہ کرتا ہوں، اب ہم نے جواب نہیں دے رہے، بہت جواب ہم نے دے، 1400 سال سے یہ قوم صرف جواب دے رہی ہے، اور اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ انہیں پتا چل گیا کہ ہم نے صرف جواب ہی دیا، بس ہم نے یہی بتانا ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں، ہم علی کو کیوں مانتے ہیں، ہم یہ کیوں کرتے ہیں۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ ان کو سوال اتنے کرو، یہ جوابات پہ اتنے الجھ جائیں کہ انہیں سوال کرنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اب آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جواب کی بجائے سوال پیدا کریں، آپ سوال پیدا کریں۔ میں آپ کو سوال دے رہا ہوں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ بتائیں کہ جنگ جمل میں آپ کیا کہیں گے، آپ نبی کی زوجہ کے بارے میں، آپ شیعوں کا عقیدہ کہ آپ ان کو کیا کہیں، یہ کہہ کے میری قوم کے بچوں کو مسئلہ سوال یہ کیجئے، اس 12,000 کے لشکر کا خرچہ کون چلا رہا؟
صرف سرا انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے صرف سرا پکڑ رہے ہیں، وہ بہت دور تک لے جائیں۔ آپ نے صرف پہلا سوال یہ پیدا کرنا ہے کہ حضور بتائیں وہ 12,000 کا لشکر جو کھڑا تھا اس کا خرچ کہاں چلا؟ 2024 سے آپ برطانیہ میں رہنے والے لوگ ہیں، میں کہوں نا جی کل برمنگھم امام بارگاہ سے ایک جلوس نکلے گا، اس میں 5,000 لوگ آ رہے ہیں، تو کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو 5,000 لوگوں کو صرف پانی کی ایک بوتل دے دے؟ مشکل ترین کام ہے اس دور میں بھی 5,000 لوگوں کو صرف سادہ پانی، 12,000 کا لشکر، لشکر کے پاس گھوڑے، ان کا پڑاؤ، ان لشکر کا رکنا، ان کا 3 وقت کا کھانا، اور وہ عرب کے لوگ اس دور میں سینڈوچ نہیں ہوتا، ان لوگوں کی خوراک کیا تھی؟ یہ ساری کیلکولیشن نکالیے گا، ان لوگوں کی خوراک۔ اچھا ان میں سے جو لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے محبت میں پیشہ ور فوجی، ان کو مہینے کی تنخواہ چاہیے، ان کو میدان میں کھڑے ہونے کے لیے اپنے روزانہ کے اخراجات چاہیے، 12,000 کے لشکر کا 3 وقت کا کھانا، تنخواہیں، رکنا، ان کو ٹھہرانا، یہ سارے کا سارا خرچ کون چلا رہا تھا؟ یہ حکومت کے ذمہ تھا، تو حکومت والی کے پاس ہے۔ اسٹیٹ یہ خرچہ تو کر ہی نہیں، گورنمنٹ یہ خرچہ تو کر ہی نہیں، یہ خرچہ بیت المال سے تو ہو نہیں رہا، کیونکہ خلیفۃ المسلمین تو سامنے، یہ تو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، مدعیہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے صحیح بات۔ اچھا تو یہ کس کی کمانڈ میں لشکر آیا ہے؟ رسول کی ایک زوجہ کی، تو خرچ کس نے کیا؟ کیونکہ آپ تو کہتے تھے کہ رسول کچھ بھی نہیں چھوڑتے، چلا گیا میرا بھولا رسول۔ بھائی تھوڑا عرصہ پہلے تو آپ نے دربار میں ایک فیصلہ کیا، رسول کی میراث نہیں ہوتی، رسول جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو رسول نے تو جو چھوڑا تھا وہ صدقہ تھا، ان کے پاس مال کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب اس دور میں بھی کوئی MI6 ہے، یہ خفیہ خرچے کہاں سے آئے؟ کیا بات ہے، میری مجلس میں کوئی اکاؤنٹس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو، کوئی بینکر بیٹھا ہو، تو وہ میری اس بات کی گواہی دے گا کہ جب آپ کسی کمپنی کا آڈٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اس اکاؤنٹس کے سسٹم کو سمجھتے ہیں تو آپ جب اس کمپنی کا آڈٹ کریں گے تو آپ اس میں نکالیں گے، ماشاءاللہ بزنس مین ہے، جب آپ اس کو نکالیں گے تو آپ ایکسپینس علیحدہ نکالیں گے، پروفٹ علیحدہ نکالیں گے، جب آپ پوری کی وہ ٹرانزیکشنز نکال رہے ہوں گے تو اس میں ایک فگر ایسا آئے گا جو پروفٹ کی صورت میں کمپنی میں آیا ہے لیکن ایکسپینس کی صورت میں کہیں نظر نہیں آ رہا، تو نیچے جب کیپٹل آئے گا گرینڈ ٹوٹل کیا جائے گا تو اس کو فگر کو علیحدہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ ایک فگر ایسی ہے جو پروفٹ میں آئی ہے، ایکسپینس میں نہیں۔ آڈٹ کرتے ہوئے ایک ایکسپینڈیچر آ گیا، ایک ایکسپینس آ گیا، یہ ایکسپینس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں پروفٹ تو کہیں سے بھی نہیں آیا، تو جب پروفٹ نہیں آیا تو یہ ایکسپینس کہاں سے ہوا؟ نیچے وہ فگر بھی نکل جائے گی۔ میں نے خود اکاؤنٹس پڑھی ہے، میں نے BCom کیا ہے، میں اس معاملے کو سمجھتے ہوئے اس کی گہرائی تک پہنچا کہ اسلام کا جب آڈٹ کیا ہے تو اسلام میں ایک ایکسپینس ہے جس کے سامنے والے کالم میں پروفٹ نہیں ہے، اور ایک پروفٹ ہے جس کے سامنے کوئی ایکسپینس نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے ساتھ، کیونکہ اسلام بادشاہت والا مذہب تو ہے نہیں، رسول کو درہم و دینار اور کو ٹوکرے تو چھوڑ کے نہیں گئے، رسول اللہ کی سگی بیٹی کو میراث سے محروم اس لیے کیا گیا کہ نبی کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے، نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صرف صدقہ ہوتی ہے اور امت کا حق ہوتی ہے۔ مجھے اس ایک واقعے کے بعد پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملا
کہ کسی خلیفہ نے بیٹھ کے دربار میں اعلان کیا ساری امت اکٹھی ہو تاکہ رسول کی میراث صدقہ کر کے بانٹے. وہ بطور صدقہ بھی تقسیم نہیں ہوئی. پھر آج کے شرعی لا کے مطابق جب اگر ایک شوہر میراث چھوڑ کے جائے تو اس کی اگر اولاد ہے تو اس اولاد کو حصہ ملے گا اور اس کی جو بیوی ہے اس کو 8واں حصہ. زوجہ کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 8واں حصہ. جب رسول نے دنیا چھوڑی تو 9 بیویاں زندہ ہیں. اب رسول جو چھوڑیں گے وہ آئے گا. 8واں حصہ 8 تقسیم ہوگا بائی 9. 9 میں تقسیم کرو 8واں حصہ. پھر جب ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ نبی دفن کہاں ہوئے کہتے ایک بی بی کے حجرے میں. یہ حجرہ کہاں سے آیا؟ یہ رسول کی میراث سے انہیں ملا تھا. اگر رسول کی میراث وہ حجرہ تھا تو اس حجرے میں 8واں حصہ 8 میں سے 9واں پھر ملنا تھا. تو وہ تو پھر ایک بلس جگہ ملے گا. حجرہ تو پھر بھی نہیں ملے. تو جب حجرہ ملا نہیں تو جب حجرہ ملکیت تھا نہیں پھر حسن کو دفن ہونے سے روکا کیسے؟ اب میں بتاؤں آپ کے سامنے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک پروفٹ آیا ہے اسلام کے اندر اور اس کے مقابلے میں خرچ نہیں ہے. ایک جگہ پہ خرچ ہے اور اس کے سامنے پروفٹ. اسلام یہ دیکھیں تاریخ کہیں نہ کہیں نقش چھوڑ دیتی ہے. مورخ کہیں نہ کہیں نقش چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے ہی پکڑائی ہو جاتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ دوسری خلافت کے دور میں جب فتح کیا یہ مدائن فتح ہوا جو اس وقت کا کسرا تھا جو ایران تھا اس میں جو کسرا جو ایران کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسے کسرا اس کا جو محل تھا اسے مسلمان کے لشکر نے لوٹا. آج بھی اگر آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں تو آپ اگر سامرا سے جائیں گے ادھر مدائن کی طرف تو آپ کو روڈ سے ایک سائڈ پہ اس کے کسرا کے محل کے آثار آج بھی ہیں. ایک آرچ جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ ہے. یہ وہی کسرا ہے جب رسول دنیا میں آئے تھے تو اس کے کنگرے ٹوٹے تھے اور ٹوٹ کے زمین پہ گرے تھے. اس کو اس دور میں بھی کہا جاتا تھا کسر ابیض. ابیض کہتے ہیں سفید کو, کسر کہتے ہیں محل. اگر اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وائٹ ہاؤس. ہاں یہی ترجمہ. کسر ابیض اس دور میں ایران کے بادشاہ جو تھا اس کا محل تھا. بہت بڑا محل تھا. اگر آپ جا کے اس کے آثار قدیمہ دیکھیں تو ایک آرچ جو ہے نا بابا جی وہ اثرات بتا دیتی ہے یہ کتنا بڑا محل تھا. اس محل کو مسلمانوں کے لشکر نے اندر جا کے لوٹا. اب تاریخ مسلمانوں کی اہل سنت کی تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ کسرا کے بادشاہ کے محل سے ایک صندوق برآمد ہوا جو مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آیا جس کے اندر ایرانی سونا تھا. مسلمانوں کا لشکر لوٹ کے مدینے لے آئے. مدینے آ کے اب اسے الفروق میں شبلی نعمانی نے ملا سب سے آسانی سے ملنے والی اردو کتاب الفروق. اس کے علاوہ جتنی عربی چاہیں گے جتنی کتابیں چاہیں گے تمام میں اس میں لکھا. جب وہ صندوق لے کے آئے دوسرے خلیفہ کے تو صندوق کو توڑا گیا اور کھولا گیا. جولری باکس اس کے اندر آنکھوں کو چدھلا دینے والا سونا. عرب کے لوگوں نے ایسا سونا کبھی دیکھا خبر ہی نہیں تھی. وہ اگر تجارت بھی کرتے تھے تو اجناس میں تجارت کرتے تھے. کھجوریں دے کے چادریں خریدتے. اس دور میں درہم و دینار کے ساتھ بہت امیر لوگ تجارت کرتے تھے ورنہ لوگ چیز دے کے چیز لیا کرتے. انہیں کیا خبر تھی سونے کی. جب گیا تو اندر آنکھوں کو چندھلا دینے والا سونا. مسلمانوں نے دیکھا عرب کے وہ بدووں نے. اب یہاں پر الفروق شبلی نعمانی نے بھی لکھا کہ جب وہ دکھایا گیا تو
کہ اب اس کو لشکر میں تقسیم کیسے کریں. اب میں بالکل وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ اس ویڈیو کیمرے کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھے تو یہ نہ کہے کہ دی کتاب میں یہ لفظ تھا یہ نہیں. خلیفہ دوم نے دیکھنے کے بعد کہا اے میرے مسلمان بھائیوں، ہم تو سادہ زندگی بسر کرنے والے لوگ، ہمیں کیا خبر کہ اس کی کیا قیمت ہے. میں اس کو تقسیم کرنے سے اس لیے ڈر رہا ہوں کہیں عدل سے میرا ہاتھ چھوٹ نہ جائے. اس کو میں تقسیم اس لیے نہیں کر رہا تقسیم کرتے ہوئے کیونکہ میں اس کی قیمت کو نہیں جانتا. عدل سے میرا ہاتھ چھوٹ جائے گا، بروز معاشر اللہ کی بارگاہ میں کیا اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. امت نے کہا، مسلمانوں نے کہا آپ جو فیصلہ کریں گے منظور ہے. کہنے لگے با خدا پھر تو میں یہی فیصلہ کرتا ہوں، بہتر یہ ہے یہ رسول کی اس زوجہ کو دے دیا جائے جن سے نبی بے پناہ محبت کرتے تھے تاکہ وہ میری اور آپ کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے. مسلمانوں کے اجماع نے کہا جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہمیں منظور ہے. اور وہ باکس اٹھا کے جب اندر بھیجا گیا تو وہ پردے کے قریب آئی اور انہوں نے آواز دی با خدا میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں کہ رسول کے بعد تو نے میرے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کی ہے. اب اسلام کی تاریخ میں یہ مال آیا ہے، اخراجات نظر نہیں آئے. یہ آمدن آ گئی ہے، لکھی گئی ہے اسلام کے کھاتے میں، آ گئی ہے کیونکہ لشکر ذاتی بنیاد پہ نہیں گیا، اسلام کا لشکر بن کے گیا نا. تو اسلام کے لشکر نے یہ لوٹا ہوا مال یہ آمدن میں آیا ہے، اخراجات میں نہیں آیا. یہاں مجھے آمدن نظر آ رہی ہے، جمل میں مجھے خرچہ نظر آ رہا ہے، آمدن نظر نہیں آ رہی. پھر پتا چل گیا یہ آمدن علی کے خلاف استعمال کی گئی. اب یہاں قرآن کا صدیق ہے اور امت کی صدیق ہے. فیصلہ مسلمانوں نے کرنا ہے کیا بات کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. ایک طرف اہل بیت کے صدیق اور اہل بیت کی صدیق کا، ایک طرف امت کے صدیق اور امت کی صدیق کا. بات یہاں تک رہتی تو ہم خاموش رہتے ہیں. بات چلتی چلتی جب خلافت سے ملوکیت میں بدلی تو کلم کھلا کاذبین کو امت نے صادقین کہنا شروع کر دیا. امام حسن دربار شام میں کھڑے اور معاویہ بن ابو سفیان نے کہا اے حسن، یہ جملے امام حسن کے ہیں میرے نہیں، جملے امام کے ہیں. معاویہ نے کہا حسن انا خیر منک، اے حسن میں تم سے بہتر ہوں. امام حسن مسکرا کے کہتے میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بہتر ہوں، کیونکہ ہمیشہ برابری برابر والوں میں ہوتی ہے. میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، میں تو تمہیں اپنے برابر بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں تمہیں یہی کہتا ہوں انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں. کتنا بڑا دکھ ہے کہ ایک طرف صبت اکبر ہے رسول کا بیٹا. میں زندگی میں نہ تقابل پڑھوں، مجھے کوئی کہے کہ تقابل پڑھو. بھائی بھائی کہنے کے نعرے لگانے والوں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں یہ پیغام پوری دنیا تک نشر ہوگا. بھائی بھائی کا نعرہ تو بہت دور کی بات ہے. میں حسن کا تقابل بھی نہ پڑھوں آپ کیا کیسے. میں تاریخ کی پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے جملہ کہنے لگا ہوں، وہ حسن جو رمضان کے درمیان میں جمعہ کے دن دو نمازوں کے درمیان بھی زمین پر اترنے کے لیے زہرا کا مسلح ڈھونڈے، جو آئے بھی رمضان کے وسط میں یعنی 15 رمضان، آئے بھی جمعہ کے دن افضل ترین دن میں، آئے بھی دو نمازوں کے درمیان، اور زمین پر پہلا قدم بھی فاطمہ کے مسلح پہ آئے. جو رمضان کے وسط میں دو نمازوں کے درمیان زہرا کے مسلح پہ اترے، میں اس کا تقابل اس کے ساتھ پڑھوں جس کی ولدیت میں 4 لوگوں میں جھگڑا ہو جائے.
اور یہ بات میں نے خطیبانہ کوئی نکتہ نہیں کیا، وہ نکتہ بیان نہیں، نزا ہوا، طریقری جھگڑا ہوا، جرگے میں فیصلہ ہوا، ناچتی ہوئی ماں نے جا کے ایک فرد کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے جس کی ولدیت کے فیصلے جرگوں میں ہوں، اس کا تقابل پڑھوں میں بطول کے بیٹے کے ساتھ۔ مولا امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے خطبہ دیتے علی نے فرمایا تکلیف ہے مجھے، دکھ ہے مجھے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم علی کے ساتھ رہیں یا لشکر مافیا میں جائیں۔ علی فرماتے امت نے علی کو اتنا کم کر دیا کہ میرا تقابل ابو سفیان کے بیٹے کے ساتھ کر، کہاں شجرہ طیبہ، کہاں شجرہ خبیثہ، کہاں اللہ کے لعنت شدہ لوگ اور کہاں اللہ کے صلوات شدہ لوگ۔ آج ان لوگوں کو بھانجے بننے کا زیادہ شوق ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہا، اپنی کتابیں پڑھو۔ حضور پڑھے لکھے سنی علماء نے اسے آن ہی نہیں کیا۔ پڑھے لکھے علماء سے اہل سنت جو ہیں وہ نہیں معاویہ کو مانتے، آج بھی وہ اپنی ضد پہ کھڑے ہو کہتے نہیں ہم اسے اپنے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے۔ انہیں خبر اگر اسے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تو پھر تو پورا نظام ختم کر لیں گے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اسے ہم کسی صورت میں ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے، اس کا دفاع کر ہی نہیں سکتے۔ بخاری مسلم یہ شاگرد ہے، امام نسائی ان کا استاد ہے جس کی سنن ہے۔ جائیں جا کے کسی اہل سنت جو پڑھا لکھا عالم دین اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو امام نسائی کا قتل کیوں ہوا تھا، اسے کیوں مارا گیا تھا؟ اس نے تقریر کرتے ہوئے اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا تھا، سامنے سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا صرف تجھے علی کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں، تجھے امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث یاد نہیں؟ اس نے کہا اس کی شان میں ایک ہی حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ خدا کبھی بھی تیرے پیٹ کو نہ بھرے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں پڑھی ہوئی، صحیح مسلم میں پڑھی ہوئی۔ اور صرف ایک حدیث کے علاوہ تو مجھے اس کی شان میں کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ کہنا تھا، لوگوں نے گریبان سے پڑھ کے زمین پہ اتارا، مارنا شروع کیا اور پیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے، اسی مار کے ساتھ اس کا قتل ہو گیا اور اسے جا کے تاریکی میں چھپا کے مکے میں دفن کر دیا گیا۔ اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو اس کی قبر سے نکال کے بھی اس کو مارا۔ پورا اہل سنت کی تاریخ میں ایک دور ہے فتنہ وضع حدیث، جس میں جھوٹی حدیثیں گڑی گئی، اتنی جھوٹی حدیثیں گڑی گئی، اتنی جھوٹی حدیثیں گڑی گئی۔ میں ممبر پہ وہ حقائق پڑھوں، بابا جی یقین کریں مجمع کہہ کے لگائے کہ بڑی غیر سنجیدہ گفتگو ہو رہی، جبکہ وہ غیر سنجیدہ نہیں، وہ حقائق ہے۔ لوگ بازار میں سبزی خریدنے کے لیے حدیثیں لے کے جانے، اتنی حدیثیں لے لو اور ہمیں، اتنی حدیثیں لے لو اور ہمیں سبزی دے دو۔ کتنی حدیثیں بیان کی جا رہی تھی صرف اہل بیت کے بغض میں، علی کے مخالف۔ اس نے شام کے اندر لوگوں کے ذہن میں علی کی دشمنی اتنی پھیلائی، ایک لشکر اکٹھا کرتا، اس کے رات کے وقت کسی قبیلے میں جا کے وہ لشکر جو ہے وہ جا کے حملہ کرتا، وہاں سے جا کے حملہ کر کے نقاب پوش لوگ جاتے ان صحرائی لوگوں سے کہہ دیتے، کہہ دینا علی آیا تھا۔ اس دور کے بچے بکریوں سے کھیلتے تھے، اس کا سپاہی آتا چھوٹے سے بچے سے بکری چھینتا، بکری چھین کے لے جاتا، کہہ دینا حاکم شام کو علی آیا تھا۔ پیچھے سے معاویہ کا سپاہی آتا، روتے ہوئے بچے کو دیکھتا، کہتا یہ دیکھ علی بکری چھین کے گیا تھا، میں واپس لے آیا۔ اس کے دل میں محبت پھیل جاتی، علی چھینتا ہے معاویہ دیتا ہے۔ ایک نسل پروان چڑھائی اس نے علی کی دشمنی، ایک نسل پالی اس نے علی کی دشمنی، فتنہ وضع حدیث کا دور قائم کیا اس نے، اہل بیت کے خلاف حدیثیں لکھوانی شروع کی، اتنی حدیثیں لکھوائی گئی ہیں، اتنی حدیثیں لکھوائی گئی ہیں۔ کتابیں کہتی ابو حنیفہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، حدیث پڑھا کہ میں نے ابو حنیفہ سے سنا ہے، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے خدا تجھے جہنم میں منہ کے بل گرائے، یہ حدیث میں نے تو بیان کی۔ اس کا تو کون ہے؟ اس کا میں ہی ابو حنیفہ جس کے بارے میں تو یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ واقعات میں پڑھوں گا
تو ہم اس پر آئے، لیکن یہ تاریخی آپ ان تمام بدماشیوں کو سمجھیں گے تو آپ کو ذہن میں آئے گا کہ مولا حسن کا دور کون سا تھا، کن لوگوں کا لشکر اکٹھا کرتے ہیں، کن لوگوں کو اپنی بیعت پر امادہ کرتے ہیں. اور ایک جملے پہ شیعت کھڑی ہے، بیعت کروائی نہیں جاتی، کی جاتی ہے. زبردستی بیعت نہیں ہوتی، بیعت کروائی نہیں جاتی. امام بیعت کرواتا نہیں ہے، امام کی بیعت ہوتی ہے. لشکر ملے تو امام قیام کرتا. امام حسن علیہ السلام کا دور صرف 20,000 کا لشکر، اس میں سے 12,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس کی قیادت میں 1,00,000 درہم میں معاویہ کے ساتھ سودا کر کے رات کی تاریکی میں امام حسن کو چھوڑ دیتے. پیچھے امام کے پاس 8,000 بچے، 4,000 واپس جانے کے لیے مادہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں امامت میں کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے. 2,000 لوگ ہیں صرف، اور وہ بھی امام کو کیا کہہ کے سلام کرے، السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر ہمارا سلام. اب جو امام نے شرائط لکھوائی تھی، امام نے شیعوں کو بچایا تھا، ہمارے شیعوں کو کچھ نہ کہنا، کوفے والوں کو نہ قتل کرنا، بصرے میں تمہارا کوئی سپاہی نہ جائے. یہ جو امام بندے بچا رہے تھے یہ کربلا کے لیے بچا رہے تھے. حسن کربلا کے مکتب کی ابتدا کرنا، محنت حسن نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی. سلام کیا کرو اس امام کو جس کے تدبر نے، جس کی حکمت نے اتنی زمین سازی کر دی کہ ملوکیت کو حسین نے کربلا میں بے نقاب کر دیا. اتنی محنت کی معاویہ نے، اتنی محنت کی، رشوت کے بازار گرم کیے، ممبر خریدے، خطیب خریدے، فتوے خریدے، ملا خریدے، کیا فائدہ ہوا؟ حسین نے 6 گھنٹے میں برباد کر دیا. نسل یزید تک نہ چل سکی، اور شام میں نہ کوئی امام گیا نہ کوئی نبی گیا. یزید کا بیٹا اس نے تخت پہ آ کے باپ پہ بھی لعنت کی، دادے پر بھی لعنت کی، پوری اپنی نسل پہ لعنت کی. میں بڑی خوبصورت سطر کہنے لگا، یزید کے بیٹے نے قرآن پڑھ کے باپ پہ لعنت نہیں، زینب کی تقریر سن کے لعنت کی. وہ تاریخ پڑھ کے باپ پہ لعنت نہیں کر رہا، عالیہ کی تقریر نے یہ سمجھا. اس کے بعد ان میں روش قائم ہو گئی. بنی امیہ کا دور گزرا تو بنی عباس پھر آ گئے علی ابن موسیٰ رضا کے پاس. رضا حکومت کو قبول کر، کیونکہ مجھے حکم ہے بھائیوں کی طرف سے، ماتمیوں کی طرف سے، کیونکہ امام رضا کی شہادت 3 روایات کے ساتھ 23 17 صفر 29 صفر. یہ اہل بیت کی غربت ہے. ان کی شہادت کی تاریخ بھی ایک نہیں. اس کی مظلومیت میں، حسین کی مظلومیت میں ایک مماثلت ہے، وہ بھی بے وطن ہو کے مارا، یہ بھی بے وطن ہو کے. امام رضا بے وطنی میں شہادت ہے. لیکن میں تابوت آنے سے پہلے کہوں گا، اے مولا علی ابن موسیٰ رضا، اے میرا مشرق کا والی، اے موسیٰ کاظم کا بیٹا، مولا بے وطن ہو کے مارے گئے، لیکن تیری بہن کم تک چلی گئی. کم میں موسیٰ بن خزرج نے گھر خالی کروا دیا تھا رضا کی بہن کے لیے. آج بھی جو کم گئے ہو اس گھر کو بیت النور کہتے ہیں. موسیٰ نے کم کے شیعوں کے ساتھ جا کے رضا کی بہن کا استقبال کیا تھا. ہائے زینب جب شام کے بازار اس کا پتھروں سے استقبال. ماتم عزادار دور دراز سے آئے ہیں شب جمعہ
عزاداری کی روحانیت ہے. میں مصائب کی ابتدا میں دعا کر رہا ہوں، میرا مولا تمہیں زندگی میں ایک دفعہ قبر حسین کی زیارت، ایک بار کربلا ضرور جانا. آباد نجف بھی ہے، آباد مشہد بھی ہے، آباد قاسمین بھی ہے، لیکن جو ظاہر زیارت کر چکے ہیں وہ میری بول کے گواہی دیں گے